حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی چکی چلتی رہے گی 35 سال تک، اس کے معاملات جو ہیں وہ صحیح سلامت 35 سال تک چلتے رہیں گے۔ حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آغاز ہجرت سے ہوتا ہے 35 سال یا 36 سال یا 37 سال، اس عرصے میں وہ اگر ہلاک ہو گئے تو یہ ہلاکت ایسی ہوگی جیسے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ان کی جیسی ہلاکت تھی، اور اگر ان کا دین قائم رہا تو یہ 70 سال قائم رہے گا، 70 سال قائم رہے گا۔ تو صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ 70 سال جو ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ہجرت سے ہوگا یا بعد اس عرصے کے بعد 70 سال قائم رہے گا؟ تو حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مما بدا، آغاز سے 70 سال۔ یہاں 3 سالوں کا ذکر ہے، 35، 36 اور 37۔ تاریخ اسلام میں 35 ہجری کا سال، 36 ہجری کا سال اور 37 ہجری کا سال جو ہے یہ بڑے عام ہیں۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا جس طرح واقعہ کربلا عام ہے، اس سے بھی زیادہ یہ عام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں اگر تلوار چل گئی تو پھر یہ قیامت تک رکے گی نہیں، اور یہ تلوار جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ یہ 35 ہجری میں تھا۔ 36 ہجری میں واقع ہرہ پیش آیا۔ مدینہ کا ایک علاقہ ہے جہاں بہت سیاہ پتھر ہوتے ہیں، اس کو ہرہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ یزید نے اپنے زمانے میں یہاں اپنی فوج جو ہے اتاری تھی، اور اس نے مدینے والوں پر بڑے مظالم کیے تھے، بندوں کو قتل بھی کیا تھا، عزتیں بھی لوٹی تھی۔ یہ واقعہ ہرہ تاریخ اسلام کا یہ بھی بڑا عام واقعہ، یہ 36 ہجری میں پیش آیا۔ اور 37 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین۔ اس میں بے شمار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو یہ 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں جن میں ان کی مزید تفصیل ہے کہ یہاں تک اگر بچ گئے، ہلاک ہو گئے تو جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوں گے ایسے ہلاک ہو جائیں گے، اگر بچ جائیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ 70 سال تک چلتا تھا۔ لیکن یہاں سے گڑبڑی کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ یہ جو 70 سال کی مدت ہے یہ شروع کب ہوگی؟ ہجرت شروع ہوگی یا 35-36 ہجری کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہجرت سے شروع ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لما خرج الى غزوة حنین مر بشجرة للمشرکین
کانو یعلقون علیہ اسلحتہم یقال لہا ذات انوات وقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم رواہ الترمذی۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے، فتح مکہ کے بعد طائف اور اس علاقے میں جو قبائل تھے ان کے خلاف جو جنگ ہوئی وہ غزوہ حنین ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت سے گزرے جس کے ساتھ مشرکین اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اپنے ہتھیار جب وہاں بیٹھتے تو اس تلوار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہتھیار تلواریں نیزے کمانے وغیرہ وہ لٹکایا کرتے تھے۔ اس درخت کا نام ذات انوات تھا، ذات انوات۔ تو یہ لوگ جو ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کا ان کو پتہ تو تھا کون ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ جس طرح ان لوگوں کا یہ درخت ہے جس کو یہ ذات انوات کہتے ہیں، ایسی ہمارے لیے بھی کوئی بنا دیں ذات انوات جو ہمارا ہو، یہ ان کا ہی وہ ہمارا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بات بہت بڑی تھی، شرک سے تعلق رکھتی تھی، تو ایسی صورتحال میں جب کوئی بات ایسی کی جائے جس میں اسلام کے بنیادی عقائد پہ زیادہ آتی ہو تو یہ ہمارا معمول یہ ہے کہ اس وقت ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے ہمارا رب پاک ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ ایسی ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم جا رہی تھی، ایک دریا کو پار کیا، وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے، یہ قرآن حکیم میں یہ ساری سٹوری موجود ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے یہ بت ہیں ہمارے بھی بت بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ یہ بات انہوں نے کہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خالص شرک ہے، میں تمہیں شرک کی غلاظت سے بچانے کے لیے آیا ہوں، شرک کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے شرک کے اسباب پیدا کروں، شرک کے وسائل پیدا کروں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ شرک تھا، اسی طرح جو تم کہہ رہے ہو یہ بھی شرک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے رستوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں۔ بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، جب آپ نے فرمایا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہو سکتے ہیں، یعنی وہی مراد ہیں جو انہوں نے کیا۔ عیسائیوں نے تو اپنا دین بالکل چھوڑ دیا، جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ یہودیوں نے بھی تعریف کی ہے، لیکن وہ کچھ ان احکام پر اب بھی عمل کرتے ہیں جو ہے وہ تورات میں موجود ہے، لیکن عیسائیوں نے ٹوٹلی اپنا دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے 3 خدا بنا لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی بنا لیا،
بے شمار مشکانہ عقائد انہوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بہت بعد دیر بھی زیادہ نہیں لگا، تو جو کام انہوں نے کیے تھے وہ کام تم بھی سارے کرو گے۔ وان ابن المسیب قال واقعت الفتنة الاولى یعنی مقتل عثمان ولم یبق من اصحاب بدر احد، ثم واقعت الفتنة الثانیہ یعنی الحرہ ولم یبق من اصحاب الحدیبیۃ احد، ثم واقعت الفتنة الثالثہ ولم ترفع بالناس تباہ، رواه البخاری۔ جو پہلے حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں اس کی تھوڑی تفصیل ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے، بعد میں آئے گی۔ یہ حدیث پاک حضرت ابن مسیب، جن کا نام پورا نام سعید ابن مسیب ہے، یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی، ان سے مروی ہے کہ جو پہلے فتنہ ہے، پہلے فتنے سے مراد جو ہے وہ حضرت امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو 35 ہجری میں پیش آیا تھا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ صحابہ کرام جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اس واقعے کے بہت بعد وہ ختم ہو گئے۔ تو جو بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، صحابہ کی جب درجہ بندی ہوتی ہے تو ان میں پہلے مقام پر جو ہے وہ اصحاب بدر آتے ہیں، پھر وہ لوگ آتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر شامل تھے اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بخشش کی گارنٹی دی ہے۔ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا دوسرا، یعنی عرب والا واقعہ پیش آیا، تو جو صحابہ کرام حدیبیہ میں شریک تھے، اصحاب بیعت رضوان سے، ان کا جلدی ختم ہو گیا۔ اور پھر آخری واقعہ جو واقعہ صفین ہے، پھر کوئی بھی مسلمانوں میں قابل ذکر بندہ باقی نہیں رہا۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تباہ ہونا، اصل میں تو یہ جسمانی طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عقل مندی اور دوسری قابل اعتماد جو انسان کی خوبیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر بعد جب تیسرا واقعہ آیا تو پھر کوئی بھی قابل ذکر بندہ جو ہے وہ مسلمانوں میں باقی نہ رہا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم وہ چیزیں پڑھ رہے تھے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی بارش میں کوئی آدمی پھر رہا ہو، اس کے منہ میں بارش کے قطرے چلے جائیں اور وہ جو اس کے منہ میں اچانک چلے گئے ہیں ان کو پھر وہ نگل لے، یہ تو اس کے اختیار میں تھا، جو منہ میں آئے وہ اس کو باہر تھوک بھی سکتا تھا، اس نے ایسے نہیں کیا، وہ قطرے جو منہ میں ہونٹوں کے اندر آ گئے تھے ان کو نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کچا گوشت اگر کسی نے کھا لیا، کچا گوشت کسی نے کھا لیا، کچا گوشت عموماً کھایا نہیں جاتا، لیکن کسی نے کچا گوشت کھا لیا تو اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ایک صورت ہے جس صورت میں کچا گوشت کھانے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا، روزہ تو ٹوٹ جائے گا،
وہ یہ ہے کہ اگر کچا گوشت جو ہے وہ اس میں کیڑے پڑے ہوئے اس صورت میں تو انسان کی طبیعت ہے اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتی، ایسی صورت میں کھایا تو اس سے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح چربی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا، قضا بھی لازم آئے گی۔ اور جو سوکھا ہوا گوشت ہے، عرب تو گوشت سکھا کے بہت رکھتے تھے، اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اسی قسم کا جو جب اب آج کل جو ہے وہ فریزر وغیرہ میں رکھتے ہیں، وہ دھوپ میں رکھتے تھے، آپ فریزر میں رکھتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو وہ اس کو کھانے سے بھی تمام مجتہدین کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔